اس مہینے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہر اللہ المحرم کہنے سے اس کا ایک الگ احترام ہونا چاہیے۔ تو احترام کس چیز کا احترام ہونا چاہیے؟ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، دیکھو اس مہینے میں تم اپنے آپ کو اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو ایسے کام نہ کرو جس کی وجہ سے تم خود جہنم کی سزا پانے والے بن جاؤ۔ لہٰذا اس مہینے میں تم ایسے کام نہ کرو جس کی وجہ سے تمہیں سزا بھگتنا پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر صحابہ اکرام میں سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو عاشورے کا دن کا روزہ رکھتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو روزے کے بارے میں تم سوال کرتے ہو مجھ سے کہ روزے کا کیا فائدہ ہے، تو یہ عاشورہ کے روزے رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے 1 سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا جملہ یہ کہتے ہیں لیس منا، ہم میں سے نہیں ہیں، یعنی ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہیں۔ لیس منا من ضرب القدود وشق الجیوب ودعا بدعوۃ الجاہلیہ، رواہ البخاری۔ جو لوگ اپنے چہرے کو پیٹتے ہیں، اپنے بال نوچتے ہیں، اپنے گریبانوں کو پھاڑتے ہیں اور بری بری چیخیں نکالتے ہیں اور جاہلیت کے کام کرتے ہیں اور جاہلیت کے کاموں کی طرف بلاتے ہیں، تو ایسے لوگ چاہے بڑے بڑے جھبے پہنے، بڑی بڑی داڑیاں رکھیں، بڑے بڑے ٹوپیاں لگائیں، مگر وہ اسلام کے دائرے سے کبھی کی نکل گئے ہوں گے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر
إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو قعدة وذو الحجة محرم ورجب الذي بين الجماد والشعبان. رواہ البخاری. ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، عزت و جلال، حمد و ثنا اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا خالق، مالک، رازق ہے. تمام بھلائیاں اسی کے ہاتھ میں ہے. ہر چیز اس کی مشیت اور اس کی مرضی سے ہوتی ہے. اس کی مرضی کے بغیر نہ کوئی پرندہ پر مار سکتا ہے، نہ کسی درخت کا پتا جھڑ سکتا ہے، نہ کوئی آسمان سے چیز زمین پر اتر سکتی ہے، نہ زمین سے کوئی چیز اگ کر ظاہر ہو سکتی ہے. اس مختصر سی حمد کے بعد ان گنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جیو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل، اصحاب اور متبعین پر. برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے سورہ توبہ کی ایک آیت بلکہ کچھ حصہ اس کا پیش کیا گیا ہے، اور بخاری کے حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے. اسی کے ضمن میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. اس سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج کے جمعہ کے خطبے کا موضوع ہے محرم کے مہینے میں کرنے نہ کرنے والے کام. کون سے کام ہم کرنا چاہیے اور کون سے کام ہم نہیں کرنا چاہیے، اس کے متعلق کچھ باتیں میں کتاب و سنت کی روشنی میں ذکر کرتا چلوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ محرم کے مہینے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہر اللہ المحرم، یہ جو محرم کا مہینہ ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے. دیکھیے اس کی 2 مثالیں میں آپ کو دوں گا. دنیا جہاں کی تمام مساجدیں اللہ کے گھر ہیں، مگر خانہ کعبہ کو اللہ تبارک و تعالی بیت اللہ کہہ کر تمام مساجدوں کے اوپر فضیلت دی ہے. اللہ کا گھر ہے، مسجد بھی اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ بھی اللہ کا گھر ہے، مگر خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ کہہ کر تمام مساجد کے اوپر بیت اللہ کو فوقیت اور تمام مساجد کا مرکز قرار دیا گیا، اور اس کی ہم تعظیم کرتے ہیں، اس کا احترام ہم کرتے ہیں. اسی طرح تمام مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناقۃ اللہ کہہ کر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ایک مقام عطا کیا، اور اس کا الگ ہی مقام ہے تمام اونٹنیوں میں. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہ آسمان و زمین جس دن بنایا اسی دن مہینوں کی گنتی 12 رکھ کر 12 مہینے مقرر کیا، اور 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حرمت والے قرار دیا، اور اس میں محرم کا مہینہ، جیسا کہ خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بخاری کی حدیث پیش کی گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 متوالیات، 3 مہینے پے در پہ آتے ہیں، ذو قعدہ، ذو الحجہ، محرم، یہ 3 لگاتار ایک کے پیچھے ایک آتے ہیں، اور ایک رجب جو جمادی اور شعبان کے درمیان آتا ہے. تو اس مہینے کی
جیسے کعبۃ اللہ کی ایک الگ احترام ہمارے دلوں میں ہے، جیسے اونٹنی جو صالح علیہ السلام کی دعا سے چٹان کو چیرتی ہوئی زندی اونٹنی آئی تھی اور آنے کے بعد جو ہے اپنے ایک بچے کو جنم دیا تھا، تو اس کا ایک الگ احترام ہے۔ تو اس مہینے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہر اللہ المحرم کہنے سے اس کا ایک الگ احترام ہونا چاہیے۔ تو احترام کس چیز کا احترام ہونا چاہیے؟ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ دیکھو اس مہینے میں تم اپنے آپ کو اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ اپنے آپ پر کون ظلم کرے گا؟ کیا اپنے آپ کو جلائے گا، کاٹے گا، مارے گا، پیسے گا؟ کیا کون کرے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو ایسے کام نہ کرو جس کی وجہ سے تم خود جہنم کی سزا پانے والے بن جاؤ۔ اپنے اوپر ظلم نہ کرو، تمہارے کرتوتوں ہی کی وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سزا دے گا۔ لہٰذا اس مہینے میں تم ایسے کام نہ کرو جس کی وجہ سے تمہیں سزا بھگتنا پڑے۔ تو برادران اسلام، اس مہینے میں تمام مہینوں سے زیادہ اللہ کی عبادت میں لگے رہیں، جئیں اور جینے دیں۔ کسی کی چاڑی چگلی غیبت میں اپنا وقت ضائع نہ کریں، کھیل کود تماشے میں کسی ناجائز چیزوں کو دیکھنے سننے میں اپنا وقت صرف نہ کریں، اللہ کے ذکر میں جو ہے اپنا وقت زیادہ لگائیں۔ اور اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو اس مہینے کو اللہ کا مہینہ، اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہمارے اوپر رحم زیادہ کرے گا، یہ سمجھ کر جو ہے ہم زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرتے رہیں۔ اس کے بعد اس مہینے میں کرنے والے کاموں میں سے دوسرا کام روزے رکھیں۔ 2 روزے 9 اور 10، یوم عاشورہ 10 تاریخ ہے اور اس سے ایک دن پہلے کا 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھیں۔ بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور حدیث اس طرح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے اندر یہود تھے۔ اب دیکھا کہ یہود عاشورے کے دن یعنی محرم کے 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں، اور ان سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ اس دن جو ہم روزہ رکھتے ہیں شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تبارک و تعالی فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر کے ان کو نجات عطا کیا تھا، جس کے شکرانے پر موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت میں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تو اس کے زیادہ حقدار ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام سے ان سے زیادہ ہم قریب والے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ روزہ رکھتے چلے آئے۔ تو برادران اسلام، بعض صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جو ہے یہ گزارش کی یا یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے دن ہم روزہ رکھتے ہیں، یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، عاشورہ کے دن کی تعظیم یہود و نصارہ کرتے ہیں اور ہم بھی کرتے ہیں، تو ان میں اور ہمارے میں موافقت ہو جا رہی ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں یہودیوں کی مخالفت میں آئندہ سال 9ویں تاریخ کا ضرور روزہ رکھوں گا۔ تو یہاں تھوڑی وضاحت کر دینا میں مناسب سمجھتا ہوں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتح الباری میں اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں آئندہ سال 9ویں تاریخ کا ضرور روزہ رکھوں گا۔ تو پھر آنے والے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بقید حیات نہیں رہے۔ تو اب ان الفاظ سے ہم کیا سمجھیں؟ 2 باتیں ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ایک
کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی مخالفت میں 10ویں تاریخ کا روزہ چھوڑ کر صرف 9ویں تاریخ کا روزہ رکھنے والے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہود کی مخالفت میں 10ویں تاریخ کے ساتھ ساتھ 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھنے والے تھے؟ تو لہٰذا اس میں تشریح کرنے والے محدثین یہ کہتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ 10ویں تاریخ کے ساتھ ساتھ 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھیں۔ اب جو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 10ویں تاریخ اور 11ویں تاریخ کا روزہ بھی رکھیں، چاہے تو 9 10 10 11 10 11 کی دلیل ہمیں جو ہے صحیح احادیث سے نہیں ملتی، اور میں بسیار تلاش کے بعد آپ کے سامنے اپنے علم کے تحت آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ بہتر یہی ہے کہ 9 اور 10ویں تاریخ کا روزہ رکھیں۔ تو برادران اسلام، ان روزوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الصلاة الفریضہ الصلاة اللیل، رواہ مسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزے بڑے فضیلت والے ہیں، رمضان کے روزوں کے فضیلت کے بعد اگر کسی روزے کی فضیلت اگر ہے تو وہ اللہ کے مہینے محرم کے روزے کی فضیلت ہے۔ جیسے فرض نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے، اگر فرض نماز کے بعد اگر کسی نفل نماز کی فضیلت ہے تو وہ رات کی یعنی تہجد کی نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم محرم کے مہینے کا احترام کرتے ہوئے نیکی زیادہ کریں اور گناہ سے بچیں، اور روزے رکھیں، 2 روزے 9ویں اور 10ویں تاریخ کا روزہ رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر صحابہ کرام میں سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو عاشورے کا دن کا روزہ رکھتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن یوم عاشوراء فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکفر السنۃ الماضیہ، رواہ المسلم۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو روزے کے بارے میں تم سوال کرتے ہو مجھ سے کہ روزے کا کیا فائدہ ہے، تو یہ عاشورہ کے روزے رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے 1 سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم عاشورہ کے 2 روزے رکھیں، اگر کوئی مزید روزہ رکھنا چاہے تو الحمدللہ اچھی بات ہے، روزے رکھیں، مگر یہ 2 روزے جو ہے ضرور رکھیں، 9ویں تاریخ اور 10ویں تاریخ کا روزہ رکھیں۔ تو برادران اسلام، محرم کے مہینے میں چند کام ہم ایسے ایجاد کر لیے ہیں جو کتاب و سنت سے کسی قسم کی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی، ان کام بڑی شان سے بڑی شوکت سے ہم جو کرتے ہیں، اور کرتے ہوئے اپنے آپ میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم اسلام کے شیدائی ہیں، ہم اسلام سے محبت کرنے والے ہیں، اور اسلام کے شہیدوں سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور شہیدان اسلام کا غم اپنے اندر لیے ہوئے اس کے اظہار میں فلاں فلاں کام ہم کرتے ہیں۔ تو برادران اسلام، ہم دیکھیں محرم کے مہینے میں چند ایک بدعات اور خرافات ہم لوگوں نے ایجاد کر لیے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ بدعات کس کو کہتے ہیں۔ بدعات کوئی غلط کام نہیں ہے، دیکھنے کے اعتبار سے بدعات بہت اچھا کام ہمیں نظر آتا ہے، اور بدعات بری چیز اس لیے ہے کہ اس اچھے کام کی دلیل نہ تو ہمیں کتاب میں ملتی ہے نہ تو حدیث میں ملتی ہے، مگر ہم اچھا کام سمجھ کر کرتے ہیں، اس کو بدعات کہتے ہیں۔ تو برادران اسلام، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس محرم کے مہینے کو ہم غم اور مصیبت کا مہینہ سمجھتے ہیں۔
کبھی کوئی دن یا گھڑی، مہینہ، سال کوئی منحوس نہیں ہوتا، کوئی غم اور نہ کوئی مصیبت کا دن ہوتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنوں کو، سالوں کو، مہینوں کو، گھڑیوں کو، وقتوں کو اللہ نے بنایا۔ بیدک الخیر، اس کے ہاتھ میں تمام بھلائیاں ہیں، پھر کیسے برے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری کی روایت، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی یؤذنی ابن آدم۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو کیسے ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے۔ ذرا غور کرو، اگر کوئی بوڑھا باپ اپنے بچوں کی پوری پرورش کر کے بوڑھا ہو چکا ہے اور ہمارے سامنے آ کر ان کے بیٹے کی شکایت کرے کہ میرے بیٹے مجھے تکلیف دیتے ہیں، تو کیا یہ سن کر ہم خاموش بیٹھیں گے؟ اگر ان کے بیٹے ہمارے سامنے آ جائے تو کیا پوچھیں گے کہ نہیں پوچھیں گے؟ ارے تیرے باپ نے تجھے اتنا پالا پوشا اور ہٹا کٹا بنایا اور اتنے ساری سہولتیں فراہم کی، تو تیرے باپ کو تکلیف دیتا ہے؟ ضرور ہم پوچھیں گے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان گنت نعمتیں ہمارے اوپر ہے، احسانات ہیں، جو اپنی پوری زندگی کھپا دیں گے شکر گزاری میں، تب بھی اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اتنے احسانات کے بوجھ کے تلے ہم دبے ہوئے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے متعلق شکایت کرتا ہے کہ یؤذنی ابن آدم، آدم کی اولاد، آدم کے بیٹے مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کو ہم کیسے تکلیف دے سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے یسب الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، وَأَنَا الدَّهْرُ، میں زمانہ ہوں، زمانے کو میں نے وجود میں لے کر آیا ہوں، زمانہ میرے وجود ہے، میں اپنے ہاتھوں سے رات کے بعد دن، دن کے بعد رات کو ہیر پھیر کرتا ہوں، میں جو ہے مہینوں کی گنتی 12 میں نے بنائی ہے، یہ سب میرے کارنامے ہیں۔ پھر اگر کوئی اس میں نقص نکالے، گویا کہ وہ مجھے برا بھلا کہنے کے برابر ہے، گویا کہ وہ میرے دستکاری میں برائی تلاش کرنے کے برابر ہے۔ یہ چیز جو انسان کرتا ہے جس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے۔ ہم بڑی شان سے یہ کہتے ہیں کہ اپنی شادی بیاہ ہم محرم کے مہینے میں نہیں کریں گے، کیونکہ یہ غم اور مصیبت کا مہینہ ہے۔ نئے گھر کے اندر داخل نہیں ہوں گے کیونکہ یہ غم اور مصیبت کا مہینہ ہے۔ ہم نئی تجارت شروع نہیں کریں گے کیونکہ یہ مہینہ محرم کا مہینہ غم اور مصیبت کا مہینہ ہے، منحوس سمجھتے ہیں ہم۔ تو برادران اسلام، کیسے منحوس ہو سکتا ہے؟ اللہ کی بناوٹ ہے یہ، اللہ کے ہاتھ میں بیدک الخیر، سب کے سب بھلائیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ تو برادران اسلام، ہمیں چاہیے کہ اپنے دلوں میں سے یہ چیز کو نکال دیں کہ یہ غم کا مہینہ ہے، یہ مصیبت کا مہینہ ہے، یا منحوس مہینہ ہے، یا اس مہینے کے اندر ہم تجارت نہیں کریں گے، یا نئی تجارت شروع نہیں کریں گے، نئے گھر میں داخل نہیں ہوں گے، شادی بیاہ نہیں کریں گے، فلاں کریں گے، فلاں کریں گے، ایسی چیزوں کو اپنے دل سے نکال دیں۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہم اللہ ماشاء اللہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا لیا، بچ گئے۔ ہم میں سے بعض لوگ اس مہینے میں شہادت حسین، ان کے شہید ہونے کے غم کا اظہار کرتے ہوئے کالے کپڑے پہنتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، اپنے چہرے کو نوچتے ہیں، اپنے چہرے کو پیٹتے ہیں، اپنے بال نوچتے ہیں، گرے بانوں کو چاک کرتے ہیں، سڑکوں پر بے حجاب نکل جاتے ہیں عورتیں اور مرد، اپنے سینے کو پیٹتے ہوئے خون بہاتے ہیں اور چاقو مار مار کر کے اپنے پیٹھ کو خونم خان کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شہادت حسین کے غم میں ہم جو ہے ان کے اظہار میں یہ کام ہم کر رہے ہیں، ان کی محبت میں ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ برادران اسلام، سب سے پہلے یہ جو کام ہم کرتے ہیں، بے پردہ عورتیں سڑکوں پر آ جانا، کالے کپڑے پہننا،
غم کا اظہار کرنا اور خونم خان مار مار کے اپنے جسم کو کر لینا، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا جملہ یہ کہتے ہیں لیس منا، ہم میں سے نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے ہم میں سے نہیں کا مطلب؟ ہم میں سے نہیں ہے یعنی ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہیں، ہم مسلمانوں کے دائرے میں وہ لوگ نہیں ہیں۔ کون؟ لیس منا من ضرب القدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیہ، رواہ البخاری۔ جو لوگ اپنے چہرے کو پیٹتے ہیں، اپنے بال نوچتے ہیں، اپنے گرہ بالوں کو پھاڑتے ہیں اور بری بری چیخیں نکالتے ہیں اور جاہلیت کے کام کرتے ہیں اور جاہلیت کے کاموں کی طرف بلاتے ہیں، جاہلیت کی پکارتے ہیں، تو ایسے لوگ چاہے بڑے بڑے جھبے پہنے، بڑی بڑی داڑیاں رکھیں، بڑے بڑے ٹوپیاں لگائیں، صاف و شفاف لباس پہنیں یا کوئی اور کچھ کر لیں، مگر وہ اسلام کے دائرے سے کبھی کی نکل گئے ہوں گے۔ لیس منا، ہم میں سے نہیں ہیں، ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہیں۔ تو برادران اسلام، آج ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں۔ وہ اصول یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی شخص وفات پا جائے تو گھر والوں کے اوپر سوائے 3 دن سے زائد اس کے اوپر ماتم کرنا جائز نہیں ہے۔ 3 دن ماتم کر سکتے ہیں، سوگ منا سکتے ہیں، غم گزار سکتے ہیں، ہاں الا یہ کہ اس کی بیوی 4 مہینے 10 دن تک حالت سوگ میں رہے گی، حالت عدت میں رہے گی، پھر اس کے بعد اب وہ اپنے شوہر کا سوگ نہیں منا سکتی۔ تو آپ دیکھیں امام حسین شہید ہو گئے ہیں، یقیناً ان کی شہادت کا غم ہم اب تک سوگ مناتے ہیں۔ کالے کپڑے پہننا، بالوں کو کھلا رکھنا اور چیخنا چلانا، یہ اسلام ہمیں کہاں اجازت دیتا ہے؟ یہ ہم ذرا سوچنا چاہیے۔ ایک اور بات میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم اظہار غم کرتے ہوئے، امام حسین کی شہادت کو یاد کرتے ہوئے، آج کے یعنی محرم کے 10ویں تاریخ کو اپنا غم اظہار کرتے ہوئے مارتے پیٹتے اور اپنے آپ کو جو ہے سڑکوں پر لے آتے ہیں، تو ہمارے عدالت میں ایک فیصلہ آیا ہوا ہے کہ ایک طرف امام حسین کی شہادت ہے، دوسری طرف سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ اب ہم فیصلہ کریں کہ ہم صرف امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر اپنا اظہار غم کریں یا جو ہے ان کے غم کے ساتھ میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا غم کا بھی اظہار ہم کریں۔ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسۂ رسول ہیں تو اسی رسول کے سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا ہیں۔ کس کس کا غم ہم اظہار کرتے چلے جائیں، اگر ہم گنتے چلے جائیں کہ ان کا بھی اظہار غم کریں گے، ان کا بھی اظہار غم کریں گے، تو سال کے پورے دن جو ہے صرف اظہار غم اور ماتم کرنے میں ہمارا چلے جائے گا۔ کتنے تاریخی اور مستند واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں کہ سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ اسی اسلام کے خاطر انہوں نے شہید ہوئے تھے میدان احد میں، اور اسی میدان احد میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی ہم بھلا نہیں سکتے۔ انہوں نے ناز و نعمت میں پلنے والے، ایک لباس پہننے کے بعد پھر دوبارہ وہ لباس نہیں پہننے والے اور مہک جانے والی خوشبو لگانے والے، ان تمام نعمتوں کو خیر بات کہہ کر اپنے دونوں کندھوں کے اوپر ایک کمبل ڈال کر کیکر کے کانٹے ٹاک کر اسلام کے خاطر سب کا سب چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اور یہ صحابی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے میدان میں اسی دین اسلام کے خاطر شہید ہوئے، تو ان کو کفنانے کے لیے صحیح چادر میسر نہیں ہوئی۔ اگر وہ چادر سر کی طرف کھینچے تو پیر کھل جاتے ہیں، تو پیر کی طرف کھینچے تو سر کھل جاتا ہے۔ ان کی تاریخ، ان کی شہادت کی تاریخ کیا ہمیں یاد ہے؟ ان کی شہادت کی تاریخ کو یاد کر کے ہم اظہار غم مناتے ہیں؟
اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیا ہمیں یاد ہے؟ کیا انہوں نے دین اسلام کے خاطر کئی قربانیاں نہیں دیے؟ یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہیں، ابو لؤلؤ فیروز آ کر خنجر مار کر چلے جاتا ہے، شہید ہو جاتے ہیں۔ اگر امام حسین اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں تو پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ ہم ان کی شہادت کو فراموش کر دیا اور ان کی شہادت کو ماتم کے لیے جو ہے سڑکوں پر آ گئے کہ کوئی معمولی واقعہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ داماد رسول ہیں بلکہ ذو النورین ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت یہ بھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ یہی نہیں کتنی باتیں کتنی واقعات میں آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں۔ بیر معونہ کا واقعہ کیا کوئی معمولی واقعہ ہے؟ 70 صحابہ بلکہ 70 حفاظ صحابہ کرام کو دشمنوں نے دھوکے سے شہید کر دیا، تو کیا ہم نے بھلا دیا؟ بیک وقت 70 حفاظ کرام شہید ہوئے، تو کیا ہمیں اس کی تاریخ تک معلوم ہے؟ غزوہ احد ہوا تو 70 صحابہ شہید ہوئے، غزوہ احد کی تاریخ ہمیں یاد ہے۔ برادران اسلام، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اسلام کسی واقعات کے گزرنے کی وجہ سے کسی دن کو منحوس یا کسی دن کو خوش قسمت دن یہ اسلام قرار نہیں دیتا۔ یہ جو ماتم کرنا، اس مہینے کو نحوست کا مہینہ، غم کا مہینہ، منحوس مہینہ، مصیبت کا مہینہ قرار دینا، یہ تمام کے تمام یہودیوں کی، اسلام دشمنوں کی ایجاد کردہ بدعتیں ہیں، اور اس میں مسلمانوں کو کھینچنا وہ چاہتے ہیں، تو ہم جو ہے ان کے پیچھے لگ جا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ دین ہے۔ برادران اسلام، یہ دین نہیں بلکہ دین سے دوری ہے۔ کتاب و سنت میں اس کی کوئی کسی قسم کی دلیل نہیں ملتی ہمیں، تو لہٰذا ایسے چیزوں سے بچنا چاہیے جو ماتم کرنے، سینے پر پیٹنے اور یا ان جلوس میں شامل ہونے یا دور کھڑے ہو کر ان جلوس کو دیکھنے کے لیے جانے، یا آلاؤ جو آگ کے بنا کر کودتے ہیں ان کو دیکھنے جانے، یا وہ جو پنجے چڑھاتے ہیں ان کے پاس دیکھنے جانے، یہ تمام چیزیں جو ہے ہمارے لیے زیب نہیں دیتے، ہم مسلمانوں کے لیے زیب نہیں دیتے۔ ایسے کام ہم نہیں کرنا چاہیے۔ تو برادران اسلام، خطبے کے ابتدا میں جو باتیں میں آپ کے سامنے بتایا، محرم کا احترام کرتے ہوئے اللہ کا مہینہ سمجھ کر اس مہینے میں نیکی زیادہ کریں، گناہوں سے بچیں، روزے رکھیں، 9 اور 10ویں تاریخ کا روزہ رکھیں، صدقہ خیرات کریں، نفل زیادہ پڑھیں، فرائض کی پابندی کریں، اور یہ جو ماتم کرنا، منحوس سمجھنا اور سڑکوں پر نکلنا، مارنا، سب و ستم کرنا، زمانے کو برا بھلا کہنا، زد و کوب کرنا، یہ تمام چیزیں اسلام میں منع ہیں۔ جو ہم کرتے ہیں توبہ کر کے ان سے دور ہونا چاہیے۔ تو بس انہی الفاظ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، ہم تمام کو محرم کے مہینے کا احترام کرتے ہوئے اے اللہ اس میں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ زیادہ سے زیادہ جو ہے گناہوں سے بچنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، نوافل زیادہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے راستے میں تیری خوشنودی کے لیے صدقات و خیرات دینے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قسم کے بدعات ایجاد ہو چکے ہیں، اے اللہ ان بدعات سے بچنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کتاب و سنت کے موافق اپنی زندگی گزارنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کلیم ملیک بر رؤوف رب حلیم۔